بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کے جسم کی کیفیت اس کی تربیت اور اس کی وراثت کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہے۔ بعض انسانوں کا جسم ایسا ہوتا ہے کہ جو حد سے زیادہ دبلا پتلا ہوتا ہے، اور بعض انسانوں کا جسم ایسے ہوتا ہے جو حد سے زیادہ توانا اور صحت مند ہوتا ہے۔ البتہ ایک صورت میں کہ جب انسان کے جسم حد سے زیادہ دبلا پتلا ہو، وہ بھی بیماری ہے۔ اگر جسم میں حد سے زیادہ گوشت ہو تو وہ بھی ایک بیماری ہے۔ ایک افراط ہے اور دوسرا تفریط ہے۔ دونوں صورتیں گویا کہ ایک بیماری ہے، اور دونوں کا انشاءاللہ ہم ایک ایک کر کے علاج بھی بتائیں گے۔ پہلی بیماری کہ جس کو ہم دبلا پن یا لاغر پن کی بیماری کہہ سکتے ہیں، اس کی بھی دو طرح کی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ انسان کے جسم میں گوشت کی مقدار اتنی کم ہو کہ اس کی ہڈیاں باہر نظر آنے لگ جائیں، اس کی پسلیاں نظر آنے لگ جائیں، اس کے جسم میں جس جگہ پہ بھی ہڈیاں موجود ہیں وہ سامنے واضح اور آشکار طور پر نظر آنے لگے۔ ایک یہ قسم ہو گئی، جبکہ دوسری قسم ہے جسمانی کمزوری، یعنی انسان کے جسم پہ گوشت تو موجود ہے لیکن جو اس کے بدن میں ایک ضروری مقدار میں قوت اور طاقت ہونی چاہیے وہ اس میں موجود نہیں ہے۔ جسمانی کمزوری کو انشاءاللہ ہم اگلی آنے والی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ آج ہم جس بات پہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے لاغر پن اور دبلا پن۔ یہ بھی چونکہ ایک بیماری ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کے جسم میں گوشت نہیں ہوتا۔ اب اس گوشت کو کس طریقے سے پیدا کیا جائے، اس کے بھی ہمارے پاس تقریباً دو طریقے موجود ہیں۔ ایک ہے یعنی کھانے پینے کے علاوہ کچھ ایسی چیزوں کا انسان استعمال کرے کہ جس کی وجہ سے اس کے جسم میں گوشت بننے لگے، اس میں انشاءاللہ کچھ چیزیں بیان کروں گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ انسان کچھ ایسی غذاؤں کا استعمال کرے، کچھ ایسی کھانے والی چیزوں کا استعمال کرے جس سے اس کے جسم میں گوشت پیدا ہونا شروع ہو جائے۔ پہلی چیز کہ جس کی جانب میں اشارہ کروں کہ اکثر لوگ جس کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور اس کی جانب توجہ نہیں کرتے، وہ ہے نرم لباس کا استعمال۔ ہم نے یہ معاشرے میں بھی دیکھا ہے اور یہ بہت عام سی چیز ہے کہ جب جس انسان کا جسم حد سے زیادہ کمزور ہو تو وہ تنگ لباس پہنتا ہے، وہ ایسا لباس پہنتا ہے پینٹ شرٹ کی صورت میں یا اس سے ملتے جلتے لباس پہنتا ہے تاکہ اس کا جسم لوگوں کو زیادہ محسوس نہ ہو۔ لیکن یہ احادیث میں بات موجود ہے، معصومین نے فرمایا کہ سخت لباس پہننے سے انسان کے جسم میں گوشت نہیں بنتا۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ اس کے جسم میں قدرتی طور پہ گوشت بننا شروع ہو جائے تو اسے چاہیے کہ نرم لباس پہنے، اور نرم لباس میں بھی افضل ہے کہ وہ کپاس کا بنا ہوا لباس ہو۔ یہ کپاس کا بنا ہوا لباس افضلیت رکھتا ہے۔ البتہ یہاں پہ یہ بات واضح ہو جائے کہ اس نرم اور ڈھیلے لباس کی وجہ سے انسان کے جسم میں گوشت پیدا ہوتا ہے، نہ کہ چربی۔ فیٹ نہیں بنتا بلکہ اس کے جسم میں گوشت بنتا ہے۔ اب بڑھتے ہیں اس کے دوسرے علاج۔ دوسرا علاج ہے اس کا نورا، کہ جس کو ہم اپنی زبان میں پھٹکڑی کہتے ہیں۔ پھٹکڑی کے بہت زیادہ فائدے ہیں، انشاءاللہ اس کی تفصیل اگر موقع ملا تو کسی ایک الگ ویڈیو میں اس کا بیان کریں گے۔ فی الحال اس کا فقط اتنا سن لیں کہ پھٹکڑی ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کا جسم مضبوط ہوتا ہے۔ اس کو ہم مختلف طریقوں سے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کو نہانے کے پانی میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، اور اس کے علاوہ اس کو ویسے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ پھٹکڑی ایسی چیز ہے کہ اس سے انسان کا بدن مضبوط ہوتا ہے، انسان کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں اور اس کے جسم میں گوشت پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کا تیسرا علاج یہ ہے کہ جب بھی انسان نہانے کے لیے جائے، انسان حمام میں جائے، تو اس کے پیٹ میں کچھ نہ کچھ چیز ہونی چاہیے، یعنی وہ خالی پیٹ حمام میں نہ جائے۔ اس کا چوتھا علاج یہ ہے کہ انسان خوشبو کا استعمال کرے۔ خوشبو کے استعمال کرنے سے انسان کے جسم میں گوشت پیدا ہوتا ہے۔ رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جس سے انسان کا جسم خوش ہوتا ہے اور اس کا جسم پروان چڑھتا ہے۔ پہلی چیز ہے خوشبو، دوسرا نرم لباس، اور تیسرا ہے شہد پینا۔ اب بہترین خوشبو آپ کوئی بھی خوشبو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ان میں جو افضلیت ہے وہ مشک، عنبر، زعفران اور عود سے بنی ہوئی خوشبویات اور عطریات ہیں جن کا آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ البتہ زیادہ خوشبو کا استعمال بھی ممانعت نہیں رکھتا، لیکن بہتر ہے کہ اتنی زیادہ بھی نہیں ہونی چاہیے کہ جس کی وجہ سے دوسرے افراد کو اذیت ہو۔ ہر روز خوشبو استعمال کرنا بہتر ہے، لیکن افضلیت ہے کہ روز جمعہ خوشبو استعمال کی جائے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دن کی ابتدا میں خوشبو کا استعمال کرے گا تو رات تک اس انسان کی عقل سلامت رہے گی۔
اتنا بڑا فائدہ ہے خوشبو لگانے کا۔ پانچواں علاج دبلے پن کا اور لاغر پن کا، پانچواں علاج یہ ہے کہ انسان بہار کا جب موسم ہوتا ہے، جب نیا موسم آنے لگتا ہے، اس میں اگلے آنے والے موسم کا استقبال کرے۔ کیونکہ آپ جانتے ہیں بہار کا موسم ایسا ہوتا ہے جس میں پودوں سے نئے شگوفے نکلتے ہیں، درختوں پہ نئے پتے بنتے ہیں، ہر چیز خوش ہوتی ہے بہار کے موسم میں، ہر چیز پہ ایک نیا رنگ و روپ چڑھتا ہے۔ تو امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان اس کا استقبال کرے گا تو اسی موسم میں اس کے جسم میں گوشت پیدا ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس کا چھٹا علاج یہ ہے کہ کھانے کے بعد انسان اپنی پشت کے بل لیٹ جائے اور اپنے دائیں پاؤں کو اپنے بائیں پاؤں پر رکھے۔ اس عمل کی وجہ سے جو اس کے معدے میں کھانا ہے وہ بھی ہضم ہو جائے گا اور اس کے جسم میں گوشت پیدا ہونا بھی شروع ہو جائے گا۔ کھانے کے بعد پشت کے بل لیٹے، اپنے دائیں پاؤں کو اپنے بائیں پاؤں پر رکھے۔ یہ وہ تمام علاج ہیں جو کہ کھانے کے علاوہ دوسری چیزوں سے کیے جا سکتے ہیں۔ اب میں کچھ مختصر اور شارٹ طور پہ ان چیزوں کو بیان کروں کہ کھانے کے ذریعے انسان کون سی ایسے غذائیں استعمال کرے کہ جس سے اس کے جسم کا گوشت بننے لگے۔ بنیادی چیز ہے گوشت کھانا۔ گوشت، امام فرماتے ہیں کہ گوشت کی وجہ سے انسان کے جسم میں گوشت بنتا ہے، اور یہ ایسی غذا ہے جس کو تمام کھانوں کا دنیا اور آخرت میں سردار قرار دیا گیا ہے۔ اور گوشت میں بھی بہتر ہے کہ غنم کا گوشت ہو۔ غنم ایک عمومی لفظ ہے کہ جو کہ گائے، بھیڑ، بکری اور دمبے وغیرہ پر صادق آ جاتا ہے، یہ ایک عمومی لفظ ہے۔ لیکن ان تمام چیزوں میں بھی جو چیز بہتر ہے وہ ہے بھیڑ کا گوشت، کہ انسان بھیڑ کا گوشت استعمال کرے، اس سے جو ہے انسان کے جسم میں گوشت پیدا ہونا شروع ہو جائے گا۔ بھیڑ کے بعد دوسرا نمبر آتا ہے اونٹ کے گوشت کا۔ اونٹ کا گوشت جو ہے وہ افضلیت کے اعتبار سے دوسرا درجہ رکھتا ہے۔ البتہ گوشت کھانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کو کچا کھایا جائے، بلکہ رسول خدا فرماتے ہیں اور طب نبوی میں یہ بات موجود ہے کہ کچا گوشت جو ہے وہ درندوں کی غذا ہے، انسان کو چاہیے کہ اس کو بھون کر اور پکا کر اس کو استعمال کرے۔ اس کا دوسرا علاج دودھ ہے۔ دودھ کی وجہ سے گوشت بھی بنتا ہے اور اس کی وجہ سے انسان کی ہڈیاں بھی مضبوط ہوتی ہیں۔ البتہ دودھ کے بارے میں یہ حدیث موجود ہے کہ انسان دودھ روزانہ استعمال نہ کرے، بلکہ دودھ کو 3 دن میں 1 دن استعمال کرے۔ یعنی اس طرح اپنی روٹین سیٹ کرے کہ ایک دن گوشت کھائے، دوسرے دن دودھ پیے اور تیسرے دن کوئی اور چیز سبزی یا دال وغیرہ کا استعمال کرے۔ چوتھی چیز جس سے انسان کا گوشت بنتا ہے وہ ہے گندم کا آٹا۔ اس سے ہڈیاں بھی بنتی ہیں اور انسان کا گوشت بھی بنتا ہے۔ اور معصوم فرماتے یہ ایسی چیز ہے کہ جو بچوں اور بڑوں سب کے لیے مفید ہے، حتیٰ کہ جو شیر خوار بچے ہیں ان کے لیے بھی یہ چیز بہت زیادہ مفید ثابت ہوتی ہے۔ پانچویں چیز جو کہ سبزی ہے اور بہت ہی بہترین سبزی ہے، یقیناً بہت سے افراد اس کو پسند بھی کرتے ہوں گے، اور وہ ہے پالک۔ امام صادق علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی سے پوچھا کہ تمہیں پالک کتنی پسند ہے؟ وہ کہتا ہے کہ مولا جتنی باقی سبزیاں پسند ہیں اسی طرح عمومی لحاظ سے مجھے پالک بھی پسند ہے۔ امام نے فرمایا اگر تجھے پسند ہے تو تجھے چاہیے کہ تو لازمی اور ضروری طور پر پالک کا استعمال کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایسا پودا ہے جو جنت کے کناروں پر اگنے والا پودا ہے، اور اس پالک کے اندر کئی ایک بیماریوں کی شفا ہے، اور اس کی وجہ سے انسان کی ہڈیاں بھی مضبوط ہوتی ہیں اور اس میں گوشت بھی پیدا ہوتا ہے۔ دعائے خلا کے دو عالم سے کہ خداوند کریم ہمیں ہر قسم کی زمینی اور آسمانی بیماریوں سے دور فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔